اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد کون سا گناہ ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 257، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کا شریک یا برابر والا کسی اور کو بنا دے، حالانکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا، پھر تو اپنے صاحب پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر دوسرے کو مالک بنا دے۔ یہ کتنا بڑا اندھیر ہے، اور مالک اس کام سے کیسا ناراض ہوگا۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد لڑکا یا لڑکی کو مار ڈالے اس ڈر سے کہ تیرے ساتھ روٹی کھائے گا۔ میں نے کہا، پھر کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو زنا کرے اپنے ہمسائے کی عورت سے۔ حدیث نمبر 258، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کا شریک کرے کسی کو، حالانکہ پیدا کیا تجھے اللہ نے۔ اس نے کہا، پھر کیا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو قتل کرے اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ کھائے گا تیرے ساتھ۔ اس نے کہا، پھر کیا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو زنا کرے اپنے ہمسائے کی عورت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کے موافق اتارا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا، آخر تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو، اور نہیں قتل کرتے اس جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا مگر کسی حق کے بدلے، اور نہیں زنا کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اس کی سزا پاوے گا۔ باب بیان میں ان گناہوں کے جو کبیرہ ہیں، پھر ان میں بڑے کون کون سے گناہ ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 259، اردو ترجمہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے فرمایا، کیا نہ بتلاؤں میں تم کو بڑا کبیرہ گناہ؟ 3 بار آپ نے یہ فرمایا۔ شرک کرنا اللہ کے ساتھ، یہ تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرے، نافرمانی کرنا ماں باپ کی۔ تیسرے، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے تھے، آپ بیٹھ گئے اور بار بار یہ فرمانے لگے تاکہ لوگ خوب آگاہ ہو جائیں اور ان کاموں سے باز رہیں۔ ہم نے اپنے دل میں کہا، کاش آپ چپ رہیں تاکہ آپ کو زیادہ رنج نہ ہو ان گناہوں کا خیال کر کے کہ لوگ ان کو کیا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 260، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں کے بارے میں وہ شرک کرنا ہے اللہ کے ساتھ، اور نافرمانی کرنا ماں باپ کی، اور خون کرنا ناحق، اور جھوٹ بولنا۔ حدیث نمبر 261، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کبیرہ گناہوں کا یا آپ سے پوچھا کسی نے کبیرہ گناہوں کو؟ آپ نے فرمایا، شرک کرنا اللہ کے ساتھ، اور ناحق خون کرنا، اور نافرمانی ماں باپ کی۔ اور آپ نے فرمایا، میں تم کو بتلاؤں سب سے کبائر میں کبیرہ وہ جھوٹ بولنا ہے یا جھوٹی گواہی دینا۔ شعبہ نے کہا، میرا گمان غالب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی کو فرمایا۔ حدیث نمبر 262، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچو 7 گناہوں سے جو ایمان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اصحاب رضی اللہ عنہ نے کہا،
یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا اور جادو اور اس جان کو مارنا جس کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے لیکن حق پر مارنا درست ہے، اور بیاج کھانا اور یتیم کا مال کھا جانا اور لڑائی کے دن کافروں کے سامنے سے بھاگنا اور خاوند والی ایماندار پاک دامن عورتوں کو جو بدکاری سے واقف نہیں ہے عیب لگانا۔ حدیث نمبر 263 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے گالی دینا اپنے ماں باپ کو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی گالی دیتا ہے اپنے ماں باپ کو؟ آپ نے فرمایا ہاں دیتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے دوسرے کے باپ کو، پھر وہ گالی دیتا ہے اس کے باپ کو، اور یہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو، اور وہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو۔ حدیث نمبر 264 اردو ترجمہ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب کبر یعنی غرور اور خود پسندی کی حرمت اور اس کا بیان۔ حدیث نمبر 265 اردو ترجمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ جائے گا وہ شخص جس کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا۔ ایک شخص بولا ہر ایک آدمی چاہتا ہے اس کا چوتا اچھا ہو اوروں سے، تو کیا یہ بھی غرور اور گھمنڈ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور دوست رکھتا ہے جمال کو۔ غرور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق کرے، یعنی اپنی بات کو سچ یا نفسانیت سے ایک بات واجبی ہو اور صحیح ہو اس کو رد کرے اور نہ مانے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ حدیث نمبر 266 اردو ترجمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں نہ جاوے گا یعنی ہمیشہ کے لیے وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اور جنت میں نہ جاوے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ اور غرور ہوگا۔ حدیث نمبر 267 اردو ترجمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ جاوے گا وہ شخص جس کے دل میں رتی برابر غرور ہو۔ باب جو شخص شرک سے پاک ہو اور مرے تو وہ جنت میں جاوے گا، اور جو شرک کی حالت میں مرے وہ جہنم میں جاوے گا۔ حدیث نمبر 268 اردو ترجمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص مر جاوے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو تو وہ جہنم میں جاوے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں کہتا ہوں جو شخص مر جاوے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جاوے گا۔ حدیث نمبر 269 اردو ترجمہ جابر عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو باتیں کون سی ہیں جو واجب کرتی ہیں جنت کو اور جہنم کو؟ آپ نے فرمایا جو شخص مر جاوے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جاوے گا، اور جو شخص مر جاوے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو تو وہ جہنم میں جاوے گا۔ حدیث نمبر 270 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص اللہ سے ملے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جاوے گا، اور جو اس سے ملے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہو وہ جہنم میں جاوے گا۔ حدیث نمبر 271 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث آتی ہے۔ حدیث نمبر 272 اردو ترجمہ ابو ذر غفاری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ کو خوشخبری دی کہ جو شخص تمہاری امت سے مرے گا اور وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوگا تو جنت میں جاوے گا۔
میں نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے۔ انہوں نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے۔ حدیث نمبر 273 اردو ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سو رہے تھے ایک سفید کپڑا اوڑھے ہوئے، پھر میں آیا تو آپ سو رہے تھے، پھر میں آیا تو آپ جاگتے تھے۔ میں بیٹھا آپ کے پاس اور آپ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے پھر مر جاوے اسی اعتقاد پر یعنی اللہ کی توحید پر تو وہ جنت میں جاوے گا۔ میں نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ 3 بار ایسا ہی فرمایا، چوتھی بار آپ نے فرمایا اگرچہ ابو ذر کی ناک میں خاک لگے۔ پھر نکلے ابو ذر رضی اللہ عنہ اور وہ کہتے تھے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک میں خاک لگے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 257 سے 273 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔